السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے بیچ غیبت ایسے عام ہو گیا ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ غیبت وہ گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم کو فرمایا کہ وہ پہلا انسان غیبت کرنے والا ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ فوت شدہ یعنی مرنے کے بعد اور غیبت کرتے ہیں اور لوگوں کے عیبوں کو اچھالتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنا کی سزا میں سنگسار کروایا تو ایک شخص نے دوسرے سے کہا اسے کتے کی طرح مارا گیا۔ واپسی میں حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مردار کے پاس سے گزرے، وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا اس مردار سے کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اس مردار کو کھائیں؟ ارشاد فرمایا جو کچھ تم نے اپنے مسلمان بھائی کے متعلق کہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اس مردے کو کھاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم اس مردے کو کھائے؟ تو فرمایا جو ابھی تم نے اپنے مردہ مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے یہ اس سے بھی برا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رحمۃ اللہ رضوان آپس میں خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرتے تھے اور عدم موجودگی میں غیبت نہیں کرتے تھے اور اسے افضل عمل جانتے تھے اور اس کے خلاف عمل کو منافقین کی عادت سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا آخرت میں اس کا گوشت اس کے قریب کیا جائے گا اور کہا جائے گا جیسے تو اس کا گوشت زندگی میں کھاتا تھا اب مر کر بھی کھا، لہٰذا وہ اسے کھائے گا تو چیخے مارے گا، چلائے گا اور منہ بگاڑے گا۔ اور یہی بات رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی مروی ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث بھی ہے۔ مروی ہے کہ دو شخص مسجد الحرام کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کے پاس سے ایک شخص گزرا جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا تھا، پھر اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ ان دونوں نے کہا اس میں اس کا کچھ اثر باقی ہے۔ پھر جماعت قائم ہوئی، دونوں نے اندر داخل ہو کر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر انہیں اپنی گفتگو کا کھٹکا محسوس ہوا، یعنی انہیں محسوس ہوا کہ ہم نے غیبت کی۔ چنانچہ دونوں مفتی مکہ حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ نئے سرے سے وضو کر کے نماز لوٹائے اور اگر روزے سے تھے تو روزے کی قضا کرے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آیت مبارکہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ ترجمہ کنز الایمان خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے اور لمزہ سے مراد وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے یعنی غیبت کرتا ہے۔ عذاب قبر کے تین حصے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر ایک تہائی عذاب غیبت کی وجہ سے ہے، یعنی چار حصے میں تین حصہ جو عذاب ہے وہ غیبت کی وجہ سے ہے۔ اور نمبر دو ایک تہائی چغلی کی وجہ سے ہے اور ایک تہائی عذاب چغلی کی وجہ سے، اور ایک تہائی پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے کی وجہ سے ہے، یعنی غیبت، چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت، چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔